اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ دباؤ اس صدی کی بیماری ہے، یہ ملٹی بلین ڈالر کا کاروبار ہے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ آپ اطمینان پائیں، اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اس لیے آپ کے پاس اطمینان ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کے پاس اطمینان ہے۔ اگر آپ نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے تو آپ نے سلامتی کے شہزادے کو قبول کیا ہے، تو وہ آپ کے اندر رہتا ہے اور اطمینان آپ کے اندر ہے۔ کل رات میں نے ایک مثال دی تھی کہ کس طرح طوفان جب پانی کی اوپری سطح پر ہوتا ہے تو پانی میں ہلچل اور بپھرتی لہریں ہوں گی اور یہ پرسکون نہیں ہوں گی، لیکن نیچے گہرائی میں پانی پرسکون اور خاموشی ہو سکتی ہے۔ اور اسی پیرائے میں اگر خود پر نظر ڈالیں تو ہماری زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ہلچل مچی رہتی ہے، لیکن اطمینان پرسکون دل ظاہر کرتا ہے۔ چاہے آپ کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم اپنے دل میں اطمینان قائم رکھ سکتے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ مجھے یقین ہے کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بات آسان ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے میں کہوں گی کہ یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ خدا نے ہم سب کو مختلف پیدا کیا ہے اور ہم سب کو یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک چیز جو سب کے لیے مشکل ہے، جیسے کہ میرے شوہر کی طرح، ان کے لیے آسان ہے کہ وہ اپنی فکر اس پر ڈالیں اور چیزوں کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ اسی وجہ سے ہماری 48.5 سال کی ازدواجی زندگی میں وہ اطمینان کی کامل تصویر ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ جانتے ہیں میرے لیے ہر وقت ہر چیز مشکل ہوتی ہے، اور اس لیے میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے سیکھا کہ کس طرح پرسکون رہوں۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اپنی ساری زندگی کی نسبت اب میں زیادہ پرسکون ہوں، جبکہ پہلے کی نسبت اب مجھ پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے اگر میں یہ سیکھ سکتی ہوں کہ پرسکون کیسے رہوں تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پرسکون رہیں۔ میں نے کہا کہ اگر میں سیکھ سکتی ہوں کہ پرسکون کیسے رہیں تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اب میرا ایمان ہے کہ چاہے کوئی بھی پیغام ہو، اس میں یہاں موجود لوگوں کو آزاد کرنے کی قدرت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں قدرت ہے۔ اس لیے میں توقع کرتی ہوں کہ اس حوالے سے یہاں موجود لوگوں کے بندھن ٹوٹیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب جادو منتر سے آپ کا سارا دباؤ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے ساتھ کچھ ہوگا، کچھ ٹوٹے گا اور آپ مکاشفہ حاصل کریں گے کہ اب آپ کو مزید ایسی زندگی نہیں گزارنی۔ متی 11 باب کی 28ویں آیت یاد دلاتی ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام بخشوں گا، تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں کہ دباؤ کے بغیر کیسے زندہ رہیں۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور سیکھو جو میں بتانا چاہتی ہوں۔ یہ 2 آیات اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ اگر ہم صرف 28 آیت پڑھیں تو لگتا ہے کہ صرف ہمیں ہی اس بات کی ضرورت ہے کہ یسوع کے پاس آئیں اور وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میرے پاس آؤ اگر تم تھکے اور بوجھ سے دبے ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ دیکھیں، ہم صرف اس حصے کو لیتے ہیں اور یسوع کے پاس جاتے ہیں کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھے آرام دے، لیکن وہ کہتا ہے میرا جوا اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو۔ اب اس کا مطلب ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آرام اور سکون اور راحت کیسے حاصل کی جائے، لیکن تمہیں دیکھنا ہوگا کہ میں کیسے زندگی گزارتا ہوں اور تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا اور سیکھنا ہوگا کہ میں یہ کام کیسے کرتا ہوں۔ اب بائبل کی یہ اصطلاح کہ میرا جوا اپنے اوپر لے لو، تو شاید ہم اس اصطلاح سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے لیے میرے پاس ایک تصویر ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ جوئے میں کسی کے ساتھ ہونا کس طرح ہوتا ہے۔ اسے بیلوں کا جوا کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، کیونکہ اگر 2 ایک ہی بوجھ کو اٹھائیں گے تو یہ بہت ہی آسان اور ہلکا ہو جائے گا۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سنیں، یسوع سچ میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ جوئے میں رہو، جڑے رہو، اور میں تمہاری زندگی کا بوجھ تمہارے ساتھ اٹھاؤں گا اور تمہارے بوجھ کو ہلکا کروں گا۔ لیکن ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یسوع جو کچھ کہہ رہا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے، اور میرا ایمان ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے قریب رہو اور ہر قسم کے حالات میں
میرے ساتھ رابطہ رکھو اور دھیان رکھو اور دیکھو کہ میں کیسے کام کرتا ہوں اور پھر تم میرے پیچھے چلو گے. یوں تم اس طرح دباؤ میں زندگی بسر نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو لے کر جائیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی اور بہت شاندار دعا ہے. اے خدا مجھے اپنی راہیں سکھا. بائبل کہتی ہے کہ اسرائیلیوں نے خدا کے کاموں کو دیکھا، لیکن خدا نے موسیٰ کو اپنی راہ سکھائی. دیکھیں، اسرائیلی معجزات چاہتے تھے. بہت سے لوگ معجزات چاہتے ہیں. اے خدا اس چیز کو مجھ سے دور کر. میرے حالات کو بدل تاکہ مجھ پر اور دباؤ نہ ہو. لیکن موسیٰ گہرائی تک گیا، اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بھی گہرائی میں جائیں اور کہیں کہ خداوند چاہے حالات میرے ساتھ جو کچھ بھی کرے، لیکن تو مجھے اپنی راہیں سکھا. تو مجھے سکھا کہ میں حالات کا سامنا کیسے کروں جیسا تو چاہتا ہے کہ میں کروں. آئے تھوڑا آگے بڑھیں. کل رات میں بتا رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے گرد لوگوں کو بدلنے میں گزارا. اگر ڈیو وہ کرتے جو مجھے پسند نہ ہوتا تو میں ڈیو کو بدلنے کی کوشش کرتی. آپ اپنے سب بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ ان کی سب باتوں کو پسند نہیں کرتے. لہٰذا میں اپنے بچوں سے پیار کرتی تھی، لیکن سچ کہوں گی کہ ان کی شخصیت سے مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا. لیکن مجھے ایک بات سے مسئلہ تھا کہ وہ میری ہی طرح تھے. یہ ہمیشہ ہی خوفناک ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہو. اور میں ڈیو کو اور بچوں کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنی خدمت کو بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی. کوشش اور پھر کوشش، لیکن بات نہیں بن رہی تھی. کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، جبکہ خدا میری زندگی میں سب کچھ بدلنا نہیں چاہتا تھا. میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں جب میں یہ بات کہتی ہوں، لیکن کسی دوسرے کو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا آپ کا سب کچھ بدلنا نہیں چاہتا، وہ آپ کو بدلنا چاہتا ہے. مجھے یہ بات یہاں بھی محسوس ہو رہی ہے. دیکھیں، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ خدا بدلنا نہیں چاہتا، میرے تمام حالات میرے لیے ہر وقت موافق ہیں، زندگی بہت آسان اور اچھی ہے، مجھے بدلنا چاہتا ہے. یسوع نے کہا میری پیروی کرو. یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے پیچھے پھرو تاکہ میں تمہاری زندگی آسان کروں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو اور سیکھو کہ میں کیسے کام کرتا ہوں. اب اس سے پہلے کہ میں اس شاندار پیغام کو آگے بڑھاؤں، آج خدا نے اس کلام میں کچھ اضافہ کیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کی طرف سے یہاں پر کچھ لوگوں کے لیے پیغام ہے. آج صبح پرستش کے دوران خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں پہلے کچھ نصیحت کروں گی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ مجھے پیغام میں اس بات کو بھی شامل کرنا ہے. میں چاہوں گی کہ کچھ دیر زبور 32 کی پہلی 5 آیات دیکھیں. میں کچھ دیر کے لیے آپ سے احساس جرم اور سزا کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گی. یہ میرے پیغام کا حصہ نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں آپ سے احساس جرم اور الزام کے تعلق سے کلام کروں. اور میرا ایمان ہے کہ آج یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ویسے ہی ہیں جیسی میں ہوا کرتی تھی. آپ واقعی ہر وقت الزام محسوس کرتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ میں ایسی ہی تھی. جب تک کہ آپ برا محسوس نہ کریں آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا. میں نے الزام میں پرورش پائی کیونکہ میرا باپ مجھ سے زیادتی کرتا تھا. یہ بات میری زندگی اور ازدواج میں داخل ہوئی، اور اس لیے میں ہمیشہ احساس جرم کا شکار رہتی تھی. اپنے گناہ کے اقرار کے باوجود میں الزام محسوس کرتی. اس سے بڑھ کر اور کوئی دباؤ ہو ہی نہیں سکتا. میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سنیں، کہ ہر وقت بوجھ محسوس کریں کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں صحیح کام کیوں نہیں کر سکتی. عجیب احساس کہ خدا مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے مطمئن نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ چاہے میں آپ کو کتنا ہی سکھا دوں، اور میں یہی محسوس کر رہی تھی کہ چاہے دباؤ پر قابو کے بارے میں آپ کو کتنا کچھ ہی کیوں نہ سکھا دوں، جب تک آپ پہلے اس مقام پر نہیں آتے تو زندگی میں باقی چیزیں آپ کو ختم کر ڈالیں گی. کیونکہ جب ہم پہلے ہی سے خود کو دبا ہوا اور بدحال محسوس کرتے ہیں تو کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتے. پھر جب اور بوجھ پڑتا ہے تو ہم برداشت کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. ایک مرتبہ خدا نے مجھے پریشر کوکر کی مثال دی. مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی کہ لوگ اب اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں جتنا ہم کیا کرتے تھے، لیکن میری ماں کے پاس پریشر کوکر تھا. کیا میں بتاؤں، یہ بہت ہی غضبناک قسم کا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اس میں کچھ ڈالتی اور اس کا ڈھکن لگا دیتی اور بند کر دیتی، اور یہ کھل نہیں سکتا.
اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ویٹ ہوتا تھا جس کے ذریعے سے بھاپ وقفے وقفے سے اور تیزی سے نکلتی ہے. جیسے جیسے اندر کھانا پکتا جاتا ہے یہ چھوٹا ویٹ اتنی ہی تیزی سے حرکت کرتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ماں ہمیشہ کہتی اسے چھونا نہیں, ہاتھ نہ لگانا. میں اسی پریشر کوکر کی طرح تھی. اسی طرح میرے اندر کچھ نہ کچھ پکتا رہتا. اور چاہے میں جتنا بھی روحانی نظر آتی یا ہفتے میں کتنی ہی بار چرچ کیوں نہ جاتی, لیکن پھر بھی میرے اندر یہ سب کھولتا رہتا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, میں کوئی بھی کام ڈھنگ سے کیوں نہیں کر سکتی. کیا کوئی جانتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ آپ تو بہت ہی معصوم لگ رہے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ پھٹ پڑتی تھی. جب تک کہ کوئی میرے گھر نہیں آتا میں یہ کہتی کہ سب کے ساتھ نبھاؤں گی, لیکن جب کوئی آتا تو میں ایسی بات کرتی, مطلب یہ کہ میں کسی چھوٹی اور سادہ سی بات پر پھٹ پڑتی کیونکہ میں ہر وقت بہت زیادہ دباؤ محسوس کرتی تھی. میرا خیال تھا شاید یہ میرے حالات کی وجہ سے ہے, لیکن سچ یہ ہے اس سب کا زیادہ تعلق اس چیز سے تھا جو میرے اندر پکتا رہتا تھا. اور پھر اگر کسی بھی طرح سے کوئی مجھے ہاتھ لگا دیتا, کسی بھی طرح کے حالات میں فوراً پھٹ پڑتی اس پریشر کوکر کی طرح. اس لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں. آج میں اس بات کو یہیں ختم کرنا نہیں چاہتی. میں نہیں چاہتی کہ آپ ایسے ہی چلے جائیں اور بار بار ایک ہی چیز دہراتے رہیں. میری طرف دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, آپ سب ادھورے ہیں اور میں بھی. اور یسوع اس لیے ہمارے واسطے آیا تھا, اور یہاں ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں جو کسی ایک دن بھی نہیں سب کچھ بالکل ٹھیک سے کرے, ایک دن بھی ٹھیک سے کرے. آج ہم سب یہاں گناہ کی حالت میں آئے ہیں. ہم راستے میں بھی گناہ کرتے آ رہے تھے. میرا مطلب ہے اگر آپ جانتے کہ بائبل سوچوں اور باتوں اور عملی طور پر گناہ کے بارے میں بتاتی ہے, تو میں نہیں کہہ سکتی کہ میرے خیالات آج بہت شاندار تھے. خدا کا شکر ہے کہ میں ان سے نمٹنا جانتی ہوں. زبور 32 یہ کسی شخص کے لیے ہے, کسی مخصوص شخص کے لیے ہے, شاید ان سب کے لیے جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. سنیں زبور 32 کی پہلی آیت. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا. مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں. جب میں خاموش رہا تو دن بھر کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں, کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا. میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی. صلا رکیں اور سوچیں. کیا 5ویں آیت کے لیے تیار ہے؟ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا. رکیں اور سوچیں, تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا. صرف گناہ نہیں بلکہ بدی کو بھی. میرا آپ سے سوال ہے, اگر خدا نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں تو پھر الزام کا احساس کس لیے ہے؟ آپ کو الزام کے تحت زندہ نہیں رہنا پتہ نہیں. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ خود سے نفرت کرنا بہت ہی مذہبی کام ہے. میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں. سنیں, آپ کو راست بازی کا لباس پہننے کی ضرورت ہے اور سر اوپر اٹھائیں اور جانیں کہ آپ سر ہیں, دم نہیں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. آپ اوپر ہیں, نیچے نہیں. خدا نے آپ کو مسح کیا ہے. آمین. اب آپ کے پاس وہ ہے جس کی اس دنیا میں کسی کو ضرورت ہے. جب تک آپ اپنے اندر کا رویہ درست نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی دباؤ سے جان نہیں چھڑا سکیں گے. اور اگر آپ خود کو پسند نہیں کرتے تو بہتر ہے کہ خود کو قبول کریں, کیونکہ جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو اپنا سامنا کرنا ہوگا. اگر آپ خود ہی قبول نہیں کرتے تو باقی سب چیزیں تو مشکل ہوں گی ہی. آمین. کسی کو اس کی ضرورت تھی, مجھے امید ہے کسی کو اس کی ضرورت تھی. اس لیے جب یسوع نے کہا کہ میرے پاس آؤ اور سیکھو, تو سب سے پہلی چیز
جو یسوع نے ہمیں سکھائی وہ یہ کہ اس کی معافی کو قبول کریں اور احساس جرم میں زندگی نہ گزاریں۔ اب یسوع نے دباؤ پر قابو کے لیے 4 کام کیے۔ یسوع پر بھی دباؤ تھا۔ میرا مطلب ہے کہ کل رات میں نے اس پر بات کی تھی، کوئی اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس لمبی فہرست کو دہرانا نہیں چاہتی۔ یہودا نے یسوع کو چاندی کے 30 سکوں کے بدلے دھوکہ دیا۔ پترس نے اس کا انکار کیا۔ ہم کہتے ہیں ایسا برا دن ہم پر پہلے کبھی نہیں آیا۔ پہلی بات، اس نے خود کو خدا کے سپرد کیا۔ پہلا پترس 2:23۔ آپ میں سے کچھ لوگ کسی وجہ سے دباؤ میں ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن صرف خدا کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنا دباؤ خدا کو دینے کی ضرورت ہے، اسے چھوڑیں، اسے جانے دیں، خدا کے حوالے کر دیں۔ اس میں آپ کا ماضی بھی شامل ہے، مستقبل، آپ کے بچے اور سب کچھ جس لیے آپ دباؤ کا شکار ہیں۔ پہلا پترس 2:23 مجھے بہت پسند ہے۔ اسے گالی دی گئی، لیکن اس نے بدلے میں کسی کو گالی نہ دی۔ اسے ستایا گیا، دکھ دیا گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ دھمکایا، نہ ہی بدلہ لیا، بلکہ خود کو خدا کے سپرد کیا جو سچا اور انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے۔ یہ آیت میرے دفتر کی دیوار پر لکھی ہوئی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ہر بات میں، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے لیے خدا پر بھروسہ کروں، اور خصوصی طور پر اس بات کے لیے کہ چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو، اگر وہ کچھ دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو بھی تیری مرضی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے بدسلوکی کرے تو اس سے نفرت کر کے میں اپنی زندگی ضائع نہیں کروں گی۔ خداوند میں تجھ پر بھروسہ کروں گی کہ اس کی ذمہ داری لے۔ آپ کو ہر چھوٹی بڑی بات میں خدا پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ بھروسہ ہماری مایوسی کا جواب ہے۔ دوسری چیز جو یسوع نے کی وہ دعا تھی۔ آپ جانتے ہیں یسوع اکثر ہی بھیڑ اور لوگوں سے دور رہتا تھا تاکہ دعا کر سکے۔ کبھی وہ صبح دعا کرتا اور کبھی ساری رات۔ اور اس وقت میں ان آیات کو نہیں پڑھوں گی، لیکن جب وہ گتسمنی میں اپنی زندگی میں آنے والے مشکل ترین وقت کی تیاری کر رہا تھا، اس نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنے کے لیے کہا۔ ہم جانتے ہیں جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ سو گئے۔ اس نے پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو لیا اور اپنے غم اور بوجھ کا اظہار کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو ہم محسوس کریں اسے عمل میں بھی لائیں۔ اس نے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی۔ تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور تھوڑا آگے بڑھا اور واپس آ کر ان کو سوتے پایا۔ لیکن کچھ ایسا ہوا جس نے اسے اس قابل کیا کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکے۔ اور جب وہ ان سے آگے بڑھا تو ایک فرشتہ آ کر اسے تقویت دینے لگا، اس کی روح کو مضبوط کرنے لگا۔ اور ایک اور چیز جو دعا کے وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے، وہ ہمیں صلاحیت دیتا ہے۔ ہمیشہ ہی دعا کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے خدا ہمیں اس چیز سے چھٹکارا دے گا۔ بہت دفعہ وہ ہمیں صرف مضبوط کرتا ہے اور قابل بناتا ہے کہ ہم اچھے رویے کے ساتھ برداشت کر سکیں۔ اس بات کو ہضم کرنے میں مجھے کافی وقت لگا، کیونکہ میں برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ خدا میری جان چھڑا دے۔ آمین۔ اب تیسری بات جو یسوع جانتا تھا کہ دباؤ کے دوران خود اپنی مدد کیسے کرے، وہ جانتا تھا کہ کب خاموش رہنا ہے۔ یسوع نے کہا میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، اس میں اور مجھ میں کوئی بات مشترک نہیں۔ جو کچھ مجھ میں ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بارے میں نے بہت کلام سنایا ہے اور میرے لیے یہ بہت حیران کن ہے۔ یسایہ 53 باب میں بائبل کہتی ہے کہ جیسے برہ کو ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اس نے منہ نہ کھولا۔ میں حیران ہوں کہ ہم کئی مرتبہ یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں جان سکے کہ بائبل میں یہ کیوں لکھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنا منہ بند رکھنا کس قدر مشکل کام ہے؟ جب آپ دباؤ کے نیچے ہوں تو ہمیں یسوع سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یسوع نے کہا میرا جوا اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع نے اپنی زندگی کے بدترین دباؤ کا کیسے سامنا کیا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے منہ نہ کھولا،
اس نے شاگردوں کو بتایا کہ اب میں تم سے مزید بات نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا ہو، کیونکہ یہ میرے لیے مشکل وقت ہے۔ دشمن کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں، اور میں منہ کھول کر کچھ ایسا کہنے کی غلطی نہیں کر سکتا جو نہیں کہنا چاہیے، تاکہ دشمن کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کا موقع نہ دوں۔ کتنے اس بات سے خوش ہے کہ یسوع نے اس دن اپنا منہ نہیں کھولا؟ یہ میرے لیے نہایت دلچسپ بات ہے۔ متی 27 باب کی 12 سے 14 آیت میں لکھا ہے، جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پہلا تو اس نے کہا، کیا تو نہیں سنتا کہ تیرے خلاف کتنے زیادہ اور سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسروں کو اس بات پر قائل کر پانا بہت مشکل ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن اپنا دفاع نہ کرنا مجھے مشکل بات لگتی ہے، لیکن آپ مجھے نہیں سمجھتے، آپ کو میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ٹھہریں، میں آپ کو قائل کرتی ہوں کہ میں اچھی انسان ہوں۔ یسوع نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہ دیا، اور پھر ہیرودیس کے سامنے بھی الزامات کے جواب میں خاموش رہا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے کبھی بھی اپنے لیے کھڑے نہیں ہونا، لیکن کئی مرتبہ ایسا کرنا زیادہ مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ یسوع صلیب پر تھا، یہ شاندار بات ہے۔ یسوع 5 گھنٹے اور 59 منٹ تک صلیب پر رہا۔ شواہد کے مطابق اس دوران اس کے کہے گئے کل الفاظ کی تعداد یونانی میں 41 اور انگریزی زبان میں 51 الفاظ بنتے ہیں۔ ان الفاظ کا تقریباً دورانیہ کل 1 منٹ بنتا ہے، یعنی صلیب پر 5 گھنٹے اور 58 منٹ تک وہ مکمل طور پر خاموش رہا۔ آمین۔ اور چوتھی بات جو یسوع نے کی وہ دباؤ کو کم کرنے کا اہم ذریعہ تھی۔ اس نے معاف کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اچھا، میں آپ کو اشارہ دیتی ہوں، اگر آپ دباؤ سے بھرپور بدحال زندگی چاہتے ہیں تو آسان طریقہ ہے کہ آسانی سے برا منایا جائے۔ تو یہ کہتے جائیں کہ مجھے خود پر قابو نہیں ہے، میں بہت حساس ہوں، بہت ہی حساس ہوں، میرے جذبات بہت آسانی سے مجروح ہو جاتے ہیں، تو نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی چاہے تو کسی بھی شخص کے جذبات آسانی سے مجروح ہو سکتے ہیں۔ صلیب پر یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ صلیب پر لوگوں کو معاف کر سکتا ہے تو اپنی روزمرہ زندگی میں ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں ایسے حالات کا سامنا ہو کہ آپ مجھ سے کیا سننے کی توقع کرتے ہیں، جب میں نے کہا کہ میں سکھاؤں گی کہ دباؤ سے کیسے آزاد ہوں، تو میرا مطلب ہے کہ اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑے گا آپ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو سکتے ہیں، یا ہر وہ چیز جو آپ کے خیال میں دباؤ کا باعث ہے۔ اور اگر آپ احساس جرم سے بھرے رہیں اور لوگوں پر غصہ کریں اور پریشان ہوتے رہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے اور آپ کا منہ کبھی بند نہ ہو، تو بھی آپ دباؤ میں ہی رہیں گے۔ دباؤ کی اصل وجہ وہ نہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، بلکہ وہ جو کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے۔ آمین۔ آپ جو کچھ ہے آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے، لیکن میں بات جاری رکھوں گی۔ اعمال 24:16 میرے خیال میں یہ زبردست آیت ہے۔ جانتے ہیں پولس رسول نے کہا، اس لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ جسم کو مارتا اور کوٹتا ہوں، جسم کو فانی خواہشات کے لیے اور اس کی تدبیروں اور دنیا کی لذت اور ہر طرح سے مردہ سمجھتا ہوں۔ ہر طرح کی محنت کرتا ہوں تاکہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے۔ پولس کہتا ہے، دیکھو میں یہ سب کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب خود بخود ہو جاتا ہے، یہ وہ کام ہے جسے آپ نے ہر روز ارادتاً کرنا ہے۔ مجھے ہر روز جسم کی خواہش سے انکار کرنا ہے، خود کو قابو میں رکھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ آئیں سب اس پر اتفاق کریں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آئیں مل کر عہد کریں کہ ہم شیطان کو ذہنی دباؤ کے دورے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اور ہر مرتبہ جب بھی دباؤ آئے تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ اب اور نہیں، مزید نہیں، اب میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔
کیا یہ جاننا اچھا نہیں کہ ہم زندگی میں دباؤ کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرے؟ پہلا پطرس 5 باب کی 7ویں آیت کے مطابق ہم اپنی فکریں اس پر ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔